لیکن جو مقدس ادارے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان کی ملازمین کی، ان کے افسران کی، ملک کی معاشی حالات تقاضا تو یہی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب موجودہ حالات میں سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں آئینے اٹھائے ہوئے اور ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، آپ نے یہ کیا، یعنی دہشت گردی جیسا سنگین معاملہ تھا وہ بھی ان حکمرانوں کو ایک میز پر نہیں بٹھا سکا، تو حل کیا ہے؟ دیکھیے خدا را سامعین کو، قوم کو مس لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا ہر چیزوں کو گڈمنٹ کر دینا، یہ کہنا پہلے بھی وہ تھے اب بھی یہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو ان کو تو پھر جو موجود ہے ان کو تو آپ نے بری ذمہ کر دیا نا، یہ تو یہاں کا دستور ہے. پچھلی سال کی اکنامک سروے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، وہ پڑھ تو لیں جو اس حکومت میں آئی تھی اور پبلش ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے یا زمان پاک میں پبلش نہیں ہوئی تھی. تمام اہداف آپ کے پورے ہو رہے تھے. روٹی کا مسئلہ بنا ہے، ان 8 مہینوں میں بنا ہے. اچھا، لیٹ us not mislead the nation کہ یہ کوئی بن گیا ہے، ایسے ہے. ڈیزاسٹر ان 8 مہینوں میں ہوا ہے. ایسی صورتحال اپریل سے پہلے نہیں تھی. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے کیسے تھے؟ حالانکہ وہ گورنمنٹ بھی سیاسی کرائسس سے جا رہی تھی، عدم اعتماد، یہ وہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی، پی ڈی ایم کا سرکس جو ہے وہ سج رہا تھا. لیکن فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں، ایکسپورٹس دیکھ لیں، ٹیکس بیس دیکھ لیں، ہر چیز، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہے وہ آپ سارا دیکھ لیں، لونز واپس کیے جا رہے تھے. یہ جو ہے جو آپ کے ریزروز آگے ہیں، آج ریزروز جو ہیں 3.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے 3 ہفتے کے امپورٹس کے لیے نہیں ہیں. آپ یہ نہ کریں. آپ کو پتہ نا کہ وہ پیٹرول پمپس جو کئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2,000-3,000 سے ہم زیادہ نہیں دیں گے. ایک قسم کی سخت نہیں پر وہ ریشننگ ہے کیونکہ وہ شارٹیج کا خطرہ ہے. اور ایک آئل ریفائنری بند ہو گئی ہے، آج کی خبر تھی. جو پیٹرولیم امپورٹرز ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ کرائسس ہو جائے گا اگر پیمنٹ وغیرہ نہ ہوئی. اس لیے بالکل پکڑا ہوا ہے، ہر چیز ناک رگڑنے کے لیے تیار ہیں. ہوم ورک آپ کا تیار نہیں کہ وہ ہمیں پیکج نہ ملے. تو ہمیں یہ نہیں، ہمیں یہ گمراہ نہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے نہ قوم کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کرائسس نہ 75 سالہ کرائسس ہے، نہ عمران خان کے دور کا کرائسس ہے. یہ کرائسس اپریل، پوسٹ اپریل سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے، یہ جو روٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، آٹے کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں روٹی دال کا مسئلہ بنا ہے، یہ کارنامہ اس حکومت کے ساتھ جاتا ہے. اس کارنامے کا تاج جو ہے اس کا کریڈٹ ان پہ، اور جو پیچھے جینیس جنہوں نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے کیا. سو لیٹ اس ناٹ، اس کے بارے میں کنفیوز ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی تھے، انہوں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہاں سے ختم ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے حالات کا 8 مہینے کے پہلے کے حالات سے موازنہ نہیں بنتا. بہرحال بحران تو ہے، تو حل بھی نکالیں اب پھر. دیکھیں وہ تو یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال 11 اپریل سے پہلے کا ریکارڈ بھی اسی تھنک ٹینک کا اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت بھی یہاں پر یہی واویلا ہو رہا تھا. اس لیے کہ آپ ذرا کارکردگی رپورٹ ان کی بھی اٹھا لیں، ان کی بھی اٹھا لیں. میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اصل میں ہم اپنے تعصبات لے کے بیٹھتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے کہ سیاستدان بھی اگر ایک دوسرے کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی اپنے اپنے ایجنڈاز کے تحت بات کرتے ہیں. بات یہ کہ یہ بیماری لگتی کہاں سے ہے، یہ IMF والی. آخر کیوں حکومتیں مجبور ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے، پھر ہم ناک رگڑتے ہیں. اور ابھی جیسے کہا گیا کہ 5 ماہ انہوں نے تاخیر کیوں کر دی. وہ جو آپ کا آئیڈیل پرسن تھا، وہ جو آپ کا پلے بوائے تھا، وہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اس وزیر خزانہ کو کیوں اٹھایا تھا؟ نون لیگ کا آئیڈیل بھی تو اسحاق ڈار صاحب تھے نا، وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. ہر ایک کا ہوتا ہے. اس وقت وہ جو اسد عمر کو پوجا جا رہا تھا کہ اسد عمر آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، پھر اسد عمر کو کس کے کہنے پہ ہٹایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر ہمارے پروگرام میں بریک کی تھی ہمارے ایک دوست نے کہ رات کو وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کس کے کہنے پہ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے. اور یہ سارا معاملہ یہاں تک کیوں کر پہنچا ہے؟ دیکھیں اگر معیشت کی بحالی کا مسئلہ ہو نا، تو ایجنڈا بھی معیشت کی بحالی ہو تو معاملات سدھر سکتے ہیں. آپ کا رخ کا تعین اصل مسئلہ ہے، لیکن آپ نے ہر چیز میں سیاست کرنی ہے اور ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرانا ہے کہ جی ماضی درست تھا اب غلط ہے. اور آپ اب دیکھیں آنے والے وقت کے اندر یہ کہیں گے جی یہ آج کسی نے درست کہا
کہ ہر آنے والی حکومت، غالباً احسن اقبال کا بیان تھا، وہ پچھلے حکومت کو مرد الزام ٹھہراتی ہے. احسن اقبال نے کہا اچھی بات ہے، بات ہے کہ جب تک آپ حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار نہیں کریں گے. اور اس دفعہ قوم نے بڑی قربانی دی ہے. اب لوگوں کا چولہے کا ایشو بن گیا ہے. اب وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں یا تعلیم دلوائیں. اب قربانی جو دینی پڑے گی حکمران ٹولے کو دینی پڑے گی. اور حکمران ٹولہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ حکمران ٹولہ وہی ہے جو آج اپوزیشن میں ہے. بھائی 66% پہ آپ کہتے تھے حکومتیں ہماری ہیں، صوبوں میں حکومتیں ہماری ہیں، اور وہ اپوزیشن بھی بنی ہوئی ہے. میں آپ کو یاد ہے نا مسلسل کہتا تھا کہ جی 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے. اس وقت جب وہ اپوزیشن کا علم لے کے کھڑے تھے تو ساری حکومتیں ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ دار کی بحث سے ہم باہر نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب حل بتا دیجئے. کرنے تھے کہ حکمران ٹولہ اور اشرافیہ اگر انہوں نے یہ قربانی نہ دی تو یہ جو پالیسیز ہیں اس کا رد عمل ضرور ہوگا. ڈاکٹر صاحب حل بتا دیجئے. اشرافیہ اور جو رولنگ طبقہ ہے اس کو ڈیفائن تو کر دینا. یہ ایک جنرل کہنا اس وقت اشرافیہ اور رولنگ طبقہ کون ہے آپ کیٹیگرائز کریں. میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، دیکھیں نا میں تو کہتا ہوں یہ باتیں، لیکن صرف یہ جنرلائز نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم سچ نہیں بولنا چاہتے. دیکھیے سچ کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ یوں کیجئے نا، جو فیکٹس اینڈ فگر گورنمنٹ آف پاکستان ریلیز کر رہی ہے، اگرچہ اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان فیکٹس اور فگرز کو آپ کمپیئر کر کے آپ جو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر عمران خان کے دور میں اقتصادیات کے شدید مسائل تھے، اس وقت ہم اقتصادیات کی مشکلات میں تھے، لیکن پچھلے 10 مہینے میں ان مشکلات میں اور اقتصادیات کے معاملات میں مزید خرابی آئی ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے اس کے 6 مہینے میں ہمیں اشارے ملنے شروع ہو جاتے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرائسس انہیرٹ کیا گیا وہ کرائسس اس وقت اتنا ایکیوٹ ہے کہ اگر یہ کرائسس چلتا رہا تو میرے نزدیک پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ جون تک نہیں پہنچ سکے گا. اچھا اگر یہ کچھ نہیں کرتے. اب جو آئی ایم ایف آپ کو جو ہے کہہ رہا ہے اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس مجبوری کی وجہ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنا اقتدار بچانا ہے تب تو یہ حالت خراب رہے گی. عزت ریاست بچانے کی بات نہیں ہے، اقتدار بچانے کی بات ہے. اگر ریاست کو بچانا ہے تو عوام کو بچائیے. ریاست کیا ہے؟ عوام ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے. صافی صاحب آپ سے یہ سوال ہے میرا، حکمران ملک بچانے کے در پہ ہیں یا اقتدار بچانے کے؟ دیکھیں حکمران تو ہمیشہ سے اقتدار میں ہوتے ہیں تو تبھی حکمران کہلاتے ہیں. ویسے ان کی کوئی عوامی خدمت کے اس بنیاد پہ تو ہم ان کو حکمران نہ تسلیم کرتے ہیں نہ وہ عوامی خدمت کے لیے حکمران ہمارے بنتے ہیں. تو یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. مسئلہ جو معیشت کا ہے، ہم 77 سالوں سے مہنگائی اور ڈالر کو قابو کرنے کے در پہ ہے، اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ مہنگائی کم ہوئی نہ ڈالر ہمارے قابو میں آیا. ہم نے اپنے سوچ کا زاویہ ان 77 سالوں میں معیشت کے حوالے سے بدلا ہی نہیں، کبھی اس جانب سوچا ہی نہیں. بھائی مہنگائی تو ایک نیچرل چیز ہے، اس نے تو بڑھنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کی قوت خرید کو بڑھانا ہے، آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق ختم کرنا ہے، آپ نے گردشی قرضے کو کم کرنا ہے، آپ نے صنعت اور حرفت کے لیے ماحول بنانا ہے. اس پہ ہماری توجہ کبھی بھی نہیں رہی اور ہمیں پڑ جاتی ہے کہ ہم نے ڈالر کو قابو کرنا ہے. کبھی اس کے لیے ہم اسحاق ڈار صاحب کو لاتے ہیں، کبھی مفتاح اسماعیل صاحب پہ ہم تکیہ کرتے ہیں، کبھی ہم حفیظ شیخ صاحب کو آزماتے ہیں، کبھی اسد عمر کی اس کی خدمات اور کبھی شوکت ترین. یہ سب ناکام رہتے ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے. اگر ہم نے معیشت کو صرف قرضوں کے سہاروں پہ درست کرنا ہے یا ڈالر کو مصنوعی انداز میں کبھی فلوٹنگ چھوڑنا ہے اور کبھی اس کو کیپ کرنا ہے، اس پہ اگر ہم نے تکیہ کرنا ہے تو میرے خیال میں حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے. یہ جو معیشت تباہی کے دانے پہ اس وقت کڑی ہے، وہ جو پاکستان کی معیشت کو بالکل سری لنکا بنانے والے پروجیکٹ کے جو پورا ایک پروجیکٹ ہے اس کی میرے خیال میں تکمیل ہو رہی ہے. اور اس میں یہ اس وقت پہلے پی ٹی آئی استعمال ہوتی رہی اور اس وقت جو ہے یہ پی ڈی ایم ان کا اس پروجیکٹ کا حصہ مجھے نظر آ رہا ہے.